شائق صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ 6 ججوں کا خط اور الزامات کی نوعیت سر ویسی ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب آج سے چند سال پہلے انہوں نے پبلکلی ایک فورم کے اوپر الزامات عائد کیے تھے اور پھر انہوں نے بھگتا بھی اس کے اوپر۔ اب 6 ججوں نے ان رائٹنگ پہلے ہائی کورٹ کے جج کو لکھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اب انہوں نے لکھا، پہلے جا کے ملے، اب انہوں نے تحریری طور پر شکایت بھیجی۔ کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب یہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد میں نے فوراً اسی وقت میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کورٹس میں، اور وہ یہ کہ چونکہ شوکت صدیقی والا معاملہ جو تھا، وہ یہ جو انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو ہمارے ملک میں شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ جسٹس منیر کا معاملہ، مولوی جمیل الدین خان کا کیس، بھٹو کا کیس ابھی ریفرنس ہوا ہے، اس میں آپ نے صاف چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اب ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہوتا رہا ہے ہمارے جوڈیشری میں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس نے انفلوئنس کیا اور وہ کیا۔ یہ سب چیز منظر عام پہ آنی چاہیے، اور یہ میرے خیال میں ان ججز نے، میں تو ان کو شاباش دیتا ہوں ان ججز کو، اور یہ سب اچھے ینگ ججز ہیں اور میں سب کو جانتا ہوں پرسنلی، اور یہ سب کمپیٹنٹ ججز ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب ہم کو اس چیز کو منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے یہ کیا۔ لیکن انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں لکھا، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جو کہ اس چیز کو دیکھتی ہے اور جو کہ پرماننٹ باڈی ہے، اور تاکہ وہ امپارشل باڈی ہے۔ شائق صاحب، ایک یہاں توقع، بعض لوگ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے بھی کچھ جج ایسا ہی خط تحریر کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں نظر آئیں، کیونکہ یہ انٹرفیئرنس کا لیول بقول ان کے بہت زیادہ ہے بعض ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے، تو کچھ مزید لوگ بھی ہمت دکھا سکتے ہیں یہ خط لکھنے کی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ جی نہیں، بحران نہیں پیدا ہوگا، میرے خیال میں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ ہر ایک سوسائٹی میں جو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، ان چیزوں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو صحیح کرنا۔ اگر آپ سوسائٹی کو صحیح نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، بند کر کے رکھ دیں، کلوز دا لڈ، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک بریتھ آف فریش ایئر میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ سامنے اب لے کے سپریم آئے۔ کورٹ کو کیا کرنا چاہیے سر؟ سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو بالکل چپ چاپ رہنا چاہیے۔ جو میٹنگ ویشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈسکشن کرتے رہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل چونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی پاورز ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کے سامنے یہ لے کے گئے ہیں، کسی اور کے سامنے لے کے نہیں گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آرٹیکل 210 کے تحت ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہیں کہ وہ کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں سارے ملک میں، کسی کو بھی، جس کے نام لیے سب کو وہ سامنے بلا سکتے ہیں اور ان کو ایگزامن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعض آفیشلز کے نام ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کو بھی سمن کریں؟ جی بالکل، ان کو اختیار ہے۔ اینی پرسن ان پاکستان دے کین سمن، ان کو بلا کر کے ان سے ایگزامن کر سکتے ہیں اور ان سے ڈاکومنٹس منگوا سکتے ہیں۔ کمپلیٹ پاورز ہیں جو کسی اور کو پاورز جو نہیں۔ ججز نے کیسز لکھے ہیں ان کیسز کی یقیناً ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہوگی، میٹنگ کا احوال ہوگا، کہیں لاگ بک کے اوپر کچھ اندراج ہوگا، تو اگر وہ تفصیلات سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائیں تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر آرڈر آپ سوچتے ہیں کہ کر سکتی ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ اس پہ آرڈر نہیں کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ آرڈر نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ تو یہ دیکھے گی کہ یہ جو ایلیگیشنز کی ہیں ججز نے، جو کہا ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، اور اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جن کا نام لیا ہے انہوں نے، ان سب کو سمن کر سکتی ہے، ان کے ڈاکومنٹس بلا سکتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، اور دین اس کے بعد پھر ایک کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ ایکچولی ہوا ہے، اور جو اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جو غلط ہوئی ہیں، اس کو پن پوائنٹ کریں۔ کیونکہ یہ ساری پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی جو ہوتی ہیں ان کیمرہ ہوتی ہیں، جوڈیشل کونسل کی ان کیمرہ ہوتی ہیں، یہ میڈیا پہ نہیں آئیں گی اور نہیں آنی چاہیے، وہ غلط ہوگا میڈیا پہ آنا، کیونکہ اس کے بعد اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی۔ وہ بالکل ان کیمرہ ہوگی، وہ ڈسکشن کریں گے، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایونچولی ہماری جوڈیشری کے لیے بہتر ہوگا۔